الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم احسان و شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ توفیق کا ملنا بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، لیکن اس کی حیت اور اس کی نوعیت علیحدہ تھی۔ لیکن چونکہ ہم لوگ رمضان کی حضور کے طریقے سے تو تیاری نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ممکن حد تک کوشش تو کریں اس طریقے سے تاکہ ہمارا رمضان کسی اعتبار سے صحیح ہو جائے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے تاکہ رمضان المبارک کا موقع کس طریقے سے گزارا جائے اور اس میں کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان کاموں کو پتہ کرنے کے لیے تقریباً 6 سبق آپ حضرات کے سامنے بتائے گئے، جن کے اندر زکوٰۃ کا طریقہ بھی الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا کہ زکوٰۃ کیا ہے، کیسا ہے اور کتنا نکالنا ہے اور کیسے نکالنا ہے، دینا ہے تو کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، اور ایسے ہی زکوٰۃ دینے کا فائدہ اور زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کیا ہے، یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک سے متعلق بھی بات آئی، سحری سے متعلق بھی بات آئی، اور چند دعائیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے، اور ساتھ ہی چند صورتیں بھی الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر بتائے گئے، اور ان کا ترجمہ بھی آپ کو بتلایا گیا۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ مکمل الحمدللہ پڑھ کر بتلایا گیا کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی آپ حضرات کو ترجمے کے ساتھ بتلایا گیا ہے تاکہ آپ حضرات یاد کر سکیں، اور آیت الکرسی کے ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کے سامنے سورہ فیل، جس کو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے، اور سورہ قریش ہے، اور کل سورہ ماعون، یہ صورتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی اور سمجھایا بتلایا گیا۔ آج سبق نمبر 7 ہے، جس کے اندر تقریباً 2-3 چیزیں آپ حضرات کے سامنے آج بھی بتایا جائے گا، ان چیزوں کو کوشش کریں کہ یاد کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کی اہمیت زیادہ ہے، اگر کسی نماز کا مقام زیادہ ہے، اگر کسی نماز کا مرتبہ زیادہ ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف تہجد کی نماز ہے، وہ صرف اور صرف تہجد کی نماز ہے، جس کا مقام بہت بڑا ہے، تہجد کی نماز کا مقام۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے بتاتا چلو کہ تہجد کی نماز ادا کرنا ضروری ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا فریضہ ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان تمام انبیاء نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ تہجد کا وقت کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے آدھی رات سے، تہجد کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر سو جائیں، پھر اٹھ کر آپ کیا کریں، تہجد کی نماز بعد میں ادا کریں، یہی سنت طریقہ اصل میں ہے۔ لیکن اگر کوئی رات میں اٹھنے کا اسے اندیشہ نہ ہو کہ میں اٹھ پاؤں گا یا نہیں اٹھ پاؤں گا، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ سونے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت اپنے حساب سے کچھ نمازیں پڑھ کر آپ کیا ہو جائے، تہجد کی نیت سے پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ پھر اگر رات میں دوبارہ آپ کی نیند بیدار ہو جائے، نیند سے آپ، تو اس وقت اور دوبارہ پڑھ لیں، تو سوتے ہوئے پڑھ کر سو جائیں گے تو اس سے بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا، لیکن بعد میں اٹھ کر پڑھیں تو یہ اچھا ہے، سو کر اٹھنے کے بعد اچھا ہے۔ اب تہجد کی رکعت کتنی ہے؟
تو تہجد آپ پڑھتے ہیں تو تہجد 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت یا 10 رکعت، جی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اتنے بھی حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ لیکن اکثر معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کا تھا۔ اکثر یعنی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت دیکھیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول وہ بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے ہوں، چونکہ سال میں 12 مہینے ہیں تو 12 مہینوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہو یا اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ کا مہینہ یا باقی 11 مہینے ہو، یعنی پورا سال بھرتی آپ یوں سمجھ لیں، پورے سال بھرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت تہجد کے اور 3 رکعت وتر کے، 8 رکعت تہجد کے اور 3 رکعت وتر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان پڑھا کرتے تھے، یعنی پورے سال میں، یعنی تہجد کی پڑھا کرتے تھے۔ اس سے آپ غلط اثر یہ نہ لیں کہ تراویح کی آپ نہ سمجھیں، اس لیے کہ تراویح 20 رکعت علیحدہ ہے، لیکن یہ رکعت جو بھی ہے یہ تراویح چونکہ سال کے علاوہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں پڑھی جاتی، یہاں پر تو حضرت عائشہ فرما رہے ہیں کہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ رات میں جو پڑھی جانے والی نماز ہے یہ خاص کر تہجد کی نماز ہے، کوئی اور دوسری نماز نہیں ہے۔ تو اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ بعض حضرات جو خود سے حدیثوں کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ غلطی کرتے ہیں، اور غلطی کرتے ہوئے آدھی حدیث کے حصے کو لے کر یہ بتلاتے ہیں کہ صرف 8 رکعت تراویح کی نماز ہے۔ بعض افراد غلط کہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر اشارہ ہم لوگوں کو یہ ہے کہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ، حدیث ہے، باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھو یزید زیادہ نہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید، حضور کبھی زیادہ نہیں کرتے تھے، فی رمضان، رمضان میں، ولا فی غیرہ، اور نہ رمضان کے علاوہ، کبھی زیادہ نہیں کرتے تھے، علی 11 رکعتا، 11 رکعت پر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں بھی پڑھتے ہیں اور رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، تو یہی ایک نماز ہے، اس کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر اشارہ مل گیا کہ تہجد ہی کی نماز ہے۔ تو حضور عام طور پر، یعنی زیادہ تر حضور کیا کرتے تھے، 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اس کی یہ بات معلوم ہو گئی۔ اب اس سے پہلے آپ کو بتلایا گیا کہ وہ چیزیں، چند چیزیں، یعنی اس سے پہلے کل کے سبق کے اندر میں نے ایک چیز آپ حضرات کو روزے کے بارے میں بتلایا تھا، وہ یہ بتلایا گیا تھا کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ کیا کام ہے جس سے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ آپ کو بتلایا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے آپ کو بتلایا گیا کہ قضا اور کفارہ روزے کے بارے میں بتلایا گیا۔ اگر یہ ذہن میں ہے آپ کو، الحمدللہ آپ سبق سن چکے ہیں، تو اس کے بعد کی بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے اندر آپ کو 2 چیزیں میں بتاؤں گا، ایک چیز ہے، ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ وہ باتیں جن کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کو صرف قضا رکھنا پڑے گا، پینالٹی یعنی جو کفارہ ہے وہ کفارہ آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، صرف قضا کرنی ضروری ہوگی، یعنی رمضان کے بعد آپ اس روزے کو دہرانا آپ کو پڑے گا۔ اب وہ کون سے طریقے ہیں آپ سن لیں۔ سب سے پہلی چیز، کسی نے زبردستی آپ کے منہ میں کوئی چیز ڈال دیا، کوئی آدمی یا دوست یا کوئی بھی آپ کے منہ میں کوئی کیا کر دیا، رمضان کے اندر کوئی چیز منہ میں زبردستی ایسا ڈال دیا کہ وہ حلق سے نیچے اتر گئی، حلق سے نیچے اتر گئی، اگر منہ میں تھا واپس آپ نکال سکتے ہیں، اگر وہ ڈال کر کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے حلق کے نیچے وہ اتر گیا، تو ایسی صورت میں چونکہ ہمیں خود نہیں کرے ہیں، دوسروں کی جانب سے ہوا، اس لیے اب آپ کو صرف رمضان ہونے کے بعد اس ایک روزے کو دہرانا پڑے گا، قضا کرنا پڑے گا، کفارہ نہیں ہے۔ اگر خود کیے ہوتے تو کفارہ ہوتا، چونکہ دوسروں سے ہو گیا، اس لیے آپ کو صرف قضا ایک روزہ رکھنا پڑے گا، کفارہ نہیں ہے۔ دوسرا، روزہ یاد ہے لیکن کلی کرتے وقت
ارادہ نہیں تھا، کلی ایسے کلی کرتے کرتے اچانک حلق کے اندر کیا ہو گیا، تھوڑا سا پانی چلا گیا یا زیادہ چلا گیا، تو آپ کا ارادہ نہیں تھا کلی کرنا، چاہ صرف کلی کرتے ہوئے اچانک غلطی سے ایک دم چلا گیا، تو ایسی صورت میں بھی چونکہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اب آپ کو کیا ہو گیا کہ ایک روزہ آپ کو رمضان کے بعد دہرانا پڑے گا، چاہے ارادے کے ساتھ پانی جائے یا بغیر ارادے کے کلی کرتے وقت چلا گیا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ارادے کے ساتھ توڑے ہوں گے تو اس صورت میں آپ کو کفارہ بھی ہوگا اور قضا بھی ہوگی، لیکن یہاں پر چونکہ بغیر ارادے کے ایسے اچانک ہو گیا ہے، اس لیے آپ کیا کریں گے، ارادہ نہیں تھا روزہ توڑنے کا، بغیر ارادے کے جا چکا ہے، اس لیے صرف قضا ہوگی۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز، خود بخود خے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ یاد رکھے، بعض گھروں کے اندر خے آ جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس کو پانی وغیرہ پلا کر کھلا دیتے ہیں، غلط طریقہ ہے، بلکہ خود بخود روزہ یہ خے آ گیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر ڈال کر کیے ہیں ہاتھ وغیرہ ڈال کر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو بغیر یہ ہاتھ وغیرہ نہیں ڈالے، کچھ بھی نہیں کیے، اچانک خے ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑا سا خے نکلا ہو یا زیادہ سا خے نکلا ہو، کسی بھی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ہاں جان کر آپ نے کیا کیا ہے، قے کیا ہے، چاہ ٹوٹ گیا، جان بھر کر کیا، منہ بھر کر نکلا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا، اگر منہ بھر کر نہیں بلکہ تھوڑا نکلا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، یہ یاد رکھے۔ اگر اچانک کسی کو خے آیا تھا لیکن وہ خے کیا ہو گیا، واپس چلا گیا، اگر خے منہ تک آ کر واپس ریٹرن ہو گیا یا نگل لیا یا غلطی سے چلا گیا تو اس صورت میں کیا ہوگا، تو روزہ نہیں ٹوٹا، خود بخود حلق میں واپس ہو گیا، خود نگلنا نہیں، آنے کے بعد نگلے تو ٹوٹ جاتا، آیا اور اچانک نگل گیا، واپس خود بخود چلا گیا، ارادہ نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، بغیر ارادہ کے اندر واپس چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر خے کو چاہ کر کے، اگر خے آ رہا تھا، یہ آنے کا نہ کو نگل لیا کوئی آدمی، غلیظ عادت ہے لیکن اگر کوئی کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا، ارادہ نہیں تھا نگلنے کا، واپس ایسے ہی نہیں چلا گیا، آپ تھوکنے کے لیے جا رہے تھے، ایک دم ریٹرن واپس ہو گیا ہے واپس، مثال ایگزامپل، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر کوئی آدمی کو خے آیا، خود بخود خے آیا، تھوڑا سا خے آ گیا یا زیادہ خے آیا، پھر اس کے بعد انہیں خود سمجھ رہا کہ خے آنے سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، یہ سمجھ کر انہیں کیا کر لیا، کھا لیا کوئی، تو اس کے اوپر قضا واجب ہے، کیا کرنا ہے اس کے اوپر، قضا واجب ہے، یہ بات اچھے سے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور ایسے ہی دانتوں میں کوئی چیز لگی رہی تھی، دانتوں کے اندر سحری کر لیا، سحری کرنے کے بعد اعضا وغیرہ ہو گئی، اس کے بعد دانتوں کے اندر کچھ چیز لگے رہتے ہیں نا، کھائز ہو، کھانا ہو یا روٹی ہو یا چاکنا ہو یا گوشت، کوئی بھی چیز ہو، دانتوں کے اندر لگ گیا تھا، اب یہ نگل گیا، اس سے کاٹ کر کیا کرے، نگل گیا، تو وہ دیکھیں گے کہ وہ چنے کا جو چھوٹا سا دانہ تھا اس سے کم تھا یا دانے کے برابر تھا، یہ دیکھیں گے، اگر زیادہ ہے تو برابر ہی کے حکم میں آ جاتا، تو دانے کے برابر تھا یا اس سے زیادہ تھا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ چنے کے جو سوکھا دانہ آتا وہ بھگانے کے بعد موٹا کر کر دیکھنا نہیں کہ موٹے دانے کے برابر کر کر نہیں، چھوٹا سا جو دانہ آتا یہ دانے کے برابر میں، اگر ادھر ادھر دانتوں میں لگا ہوا کوئی نکال کر کیا کر لیا، کھا لیا، وہ دانے کے برابر تھا یا اس سے زیادہ تھا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر تھوڑا سا ایک دو دانہ نگل لیا ہے غلطی سے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، یہ یاد رکھیے۔ اور ایسے ہی دانتوں میں خون نکل گیا، دانتوں سے نکلا ہوا، دانتوں میں کہیں پر یا مسوڑوں سے خون نکلیا اور اسے نگل گیا، جبکہ خون زیادہ تھا، خون کیا تھا، بہت زیادہ تھا، یعنی تھوک کے اندر جو نگلا ہے اس کا ایک اندازہ ایسا آپ دیکھ لو کہ خون زیادہ تھا یا تھوک زیادہ تھا، ایک اندازہ لگا لینا، اگر یہ لگ رہا کہ خون زیادہ تھا تھوک کم تھا تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنے گا، یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کو صرف قضا رکھنا پڑے گا، کفارہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کسی کوئی آدمی بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور سمجھا کہ میرا یہ کھا لیا، لیکن بعد میں اسے کھا کر پورا فارغ ہونے کے بعد یاد آ کر کوئی یہ سمجھ لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، یہ سمجھ کر کیا کر لیا، انہیں کھا لیا جان بوجھ کر،
تو قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور ایسے ہی یہ سمجھا کہ ابھی صبح صادق ہے، بعض افراد عام طور پر ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ اذان فجر کا وقت نہیں ہوا، یہ سمجھ کر کیا کرتے ہیں سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا تو صرف قضا لازم ہے، کیا کریں گے روزہ بعد میں تل کر دہرانا ضروری ہے، یہ واجب نہیں ہے، اس کے اندر کفارہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی رمضان کے علاوہ اور دنوں میں کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، یا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ عام طور پر کر لیا جاتا ہے، روزے کی حالت کے اندر بعض جن کو جانکاری نہیں ہے وہ کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ ہے یا منجن سے دانت صاف کرتا ہے تو مکروہ ہے، اگر اس میں سے حلق میں کچھ جلا گیا تو روزہ لازم ہوگا، قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں، روزہ پر رکھ کر کے آدمی کو اچانک ہے تو اس کی بیماری اور بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس آدمی کو ضروری نہیں وہ شام تک پورا کرتا ہے تو وہ حالت کے اندر وہ آدمی بیمار ہو سکتا ہے یا اسے بیماری اور بڑھ سکتی ہے، تو ایسے آدمی کو روزہ توڑا دینا چاہیے، اور آخر میں جا کر جیسے ہی صحت مند ہو جائے گا اس کے بعد میں جا کر کیا کرے رمضان کے بعد میں اس کی قضا کر لے، اس کی قضا کرے گا، کفارہ نہیں ہے، چونکہ بیماری آ گئی تھی اس لیے کفارہ نہیں ہے، ورنہ ایسے ہی معمولی ایسے ہی رہتے رہتے ارادہ کر کر توڑ دیا تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اور کفارہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتلا دیا گیا کہ 60 روزے مسلسل رکھنا ہے، یہ کفارہ ہے۔ اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، پوری زندگی میں رکھ سکتا ہے لیکن کنٹینیو رکھنا پڑے گا، آپ کو بتایا گیا کنٹینیو رکھنا پڑے گا، یہ چھوڑ کر یا 8 رکھ لیے پھر اس کے بعد 9واں چھوڑ کر 10واں رکھنا جاری، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک بھی چھوٹے گا تو واپس دہرانا پڑے گا، یہ بتا دیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی کوئی آدمی گھر کے اندر لوبان جلا دیے روزے کی حالت کے اندر یا اونچ جلا دیے تو یہ اسے اپنے پاس رکھ کر کیا کرتا سونگتا ہے، خوشبو کو سونگتا ہے تو اس کا جو دھواں اندر گیا اس دھواں کے اندر جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، قضا کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح کسی نے کیا کیا کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جسے ہمیں عام طور پر کھانا سمجھ کر نہیں کھاتے، ایسی چیز منہ میں رکھ لیا تھا، کچھ غلطی سے کر لیا تھا جس کی وجہ سے اندر چلا گیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں، صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر ہمیں وہ چیز کھانی جو ہمیں کھانے کے لیے یوز کرتی ہے، ایسی چیز کھانی کر کو بولے گا تو کفارہ بھی ہے، لیکن یہاں پر ہمیں نہیں کھاتے، ایسی چیز غلطی سے ڈال لیا، چھوٹا سا بالس وغیرہ تھا یا من کا تھا منہ میں رکھ کر تھا، اچانک نگل کر چلا گیا تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا کی۔ اگر نہیں کھانے کی چیز منہ میں رکھ کر تھا تو کوسا بیوقوف کھانے کی چیز رمضان میں منہ میں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ منہ میں رکھ گیا تھا تو لامحالہ منہ میں چلا گیا تو اس کی وجہ سے اسے کیا ہو گیا 60 روزے پینالٹی کے کفارے کے بھی ساتھ میں رکھنا پڑے گا، ایک روزہ اس کے ساتھ قضا کے روزے کے ساتھ۔ قضا کا روزہ کفارے کے روزے کے ساتھ ملنا ضروری نہیں ہے، قضا آپ رکھ لیں پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یا کبھی بھی آپ کفارے کا روزہ شروع کریں گے تو جیسے ہی پہلا روزہ شروع کریں گے 60ویں روزے تک کوئی گیپ نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو طاقت نہیں ہے تو اس صورت میں 2 وقت 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے، یہ بھی آپ کو بتلا دیا گیا۔ اور ایسے ہی روزہ توڑنے سے کفارہ تب آتا ہے جب رمضان میں روزہ توڑ دے، کفارہ ہونے کے لیے یہ بات اچھے سے یاد رکھ لیں کہ کفارہ 60 مسکینوں کو کھلانا یا 60 روزے رکھنا وہ اس وقت میں آتا ہے جب روزے رمضان کے ہوں، اگر رمضان کے نہیں عاشورہ کے روزے ہوں یا ہر مہینے ایام 20 13 14 15 کے روزے ہوں یا جمعرات کا روزہ ہو یا پیر کا روزہ ہو یا آپ کو کوئی بھی نفلی روزہ آپ کا تھا وہ روزہ ہو تو کفارہ اس وقت میں نہیں ہے، کفارہ رمضان کے روزے ہی میں ہو سکتا ہے، یہ بھی اچھے سے یاد رکھ لیں۔ اور ایسے ہی انہیلر اگر کوئی یوز کرتا ہے، انہیلر اگر یوز کرتا ہے روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کی وجہ سے ایک دوائی ملتی ہے جو
آدمی کو کیا کرنا پڑتا ہے، دوائی، ایک دوائی آتی ہے کھانے کی اور ایک دوائی درد کی آتی ہے جو پیچھے کے مقام میں رکھا جاتا ہے، دوائی ایک آتی ہے جو درد وغیرہ کے لیے کسی بھی بیماری کے لیے آتی ہے، اگر وہ یوز کرتا ہے تو اس یہ دوائی کے یوز کرنے سے بھی کیا ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی انیما کرواتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات اچھے سے یاد رکھ لیں، روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بات اچھے سے یاد رکھ لیں۔ آپ کو بتلا دیا گیا کہ منہ میں کوئی چیز زبردستی کسی نے ڈال دی، روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا ہے۔ واپس میں دوہرا کر آپ کو بتا رہا ہوں دوسری مرتبہ تاکہ اچھے سے یاد ہو جائے۔ کوئی زبردستی کوئی منہ میں ڈال دیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف ایک روزہ آپ کو قضا رمضان کے بعد۔ ایسے ہی کلی کرتے وقت ارادے کے بغیر چلا گیا پانی منہ میں تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ گیا، باہر جا کر رمضان کے بعد میں اس ایک روزہ کو رکھنا پڑے گا۔ خود بخود خے آ گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، ذرہ آیا یا زیادہ آیا، اگر وہ خے ہمیں ہونا کر نکال کر رہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ زیادہ آیا ہوا ہو، تھوڑا نکلا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایسے ہی نکلا ہوا خے غلطی سے اندر چلا گیا، یہ بات اچھے سے یاد رکھیں، غلطی سے چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہمیں چاہ کر یہ کر لیے تھے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ہونا کر کو نگل لیا کوئی آدمی تو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی خے نے غلطی سے چلا گیا نا تو انہیں کیا کر لیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا سو رہیں گا، یہ سمجھ کر کیا یہ چیز کھا لیا پی لیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک روزہ بعد میں چل کر رکھنا پڑے گا۔ دانتوں میں کوئی چیز لگی ہوئی تھی، وہ چیز اگر چنے کے دانے سے کم ہے کوئی مسئلہ نہیں، بات ختم۔ اگر نہیں یہ چنے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، وہ صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، باہر کیا کر رمضان کے بعد میں ایک روزے کو لوٹانے پڑے گا۔ ایسے ہی کوئی آدمی کچھ چیز کھا لیا، بھول کر کھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ باقی رہے گا، لیکن یہ سمجھا کہ میرا بھوک کھا لینے سے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، بھول کر بھی کھانے سے، یہ غلط سمجھ کر اس نے کیا کیا، کچھ کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک روزہ آپ کو کیا کریں گے، باہر رمضان کے بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اور آدمی کوئی سحری کا وقت باقی ہے سمجھ کر کھا لیا کوئی چیز، بعد میں چل کر معلوم ہوا کہ وہ ٹائم کو سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر صرف ایک روزے کو رمضان کے بعد رکھنا پڑے گا۔ اور ایسے ہی کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اسے کیا کرنا پڑے گا، مستقل 60 روزے بھی رکھنا پڑے گا، کفارہ بھی ایک روزے کا ہوگا۔ اور روزے کی حالت میں ٹوٹ پیٹ یا منجن وغیرہ سے دانت صاف کیا تو مکروہ ہے، اگر اس میں کچھ حلق میں چلا گیا تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک روزہ آپ کو قضا میں رکھنا پڑے گا۔ ایسے ہی کوئی آدمی کیا کر رہا ہے، روزہ رکھنا تو چاہتا تھا لیکن بیماری اس کی ہو گئی، اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی جس کی وجہ سے وہ آدمی کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے، رمضان کے بعد میں ایک روزہ وہ رکھ لے گا۔ اور ایسے ہی کسی آدمی کے منہ کے اندر مکھی چلی گئی غلطی سے، مکھی یا مچھر کوئی چیز چلی گئی یا دھواں خود بخود چلا گیا، اچانک بیٹھا ہوا تھا، منہ کھولتی نا دم جمائی لیتی، ہمارے یہاں پر ہاتھ رکھ لینا، اگر ہاتھ نہیں رکھا تھا کوئی آدمی وہ صورت میں ایسے ہی منہ کھول دیا، بڑا منہ کھول دیا، مکھی یا مچھر یا کوئی بھی چیز چلا گیا، یا دھواں تھا وہاں پر کہیں پر دھواں چل رہا تھا، وہ دھواں حلق کے اندر چلا گیا، یا دھول وغیرہ تھی وہ چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر ہونا کر وہ دھواں کھینچ کر لیا ہے، خوشبو کا دھواں یا کوئی چیز کیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لوبان وغیرہ عود کو خوشبو ایسے آ رہی، ایسے ہی اچانک ہوتے ہوئے اس کا دھواں چلے جا رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہونا کر کو سونگری سامنے رکھ کر کے اگر ہونا کر کو سونگری تو وہ دھواں جیسے ہی اندر انٹر کرے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنا کیا ہو گیا، واجب ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی کوئی آدمی ایسی چیز جو کھاتے نہیں عام طور پر کنکری وغیرہ وہ منہ میں رکھ لیا تھا، اچانک غلطی سے چلا گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر ہونا کر نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہیلر کے یوز کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، انیما کے یوز کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بات اچھے سے یاد رکھیں۔ بہرحال
اب مسجد کی دو دعائیں آپ حضرات کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ مسجد میں مرد حضرات مسجد میں جاتے ہیں تو وہ، اور مستورات جب نماز پڑھنے کے لیے آپ جائیں تو اس صورت میں پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس ایسے ہی میں بتا دے رہا ہوں۔ دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ اور مسجد سے باہر آنے کی دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اب مسجد میں جانے کا صحیح طریقہ، گھر میں جانے کا، مسجد میں جانے کا یہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارا سیدھا پاؤں ہے وہ پاؤں رکھ کر سامنے جانا ہے۔ پاؤں کیا کرنا ہے؟ پہلے مسجد کے اندر اگر کوئی پاؤں بڑھاتی ہے وہ سیدھا پاؤں بڑھانا ہے، ڈاما نہیں بڑھانا، غلطی ہے، اس جہاں تک ہو سکے خیال کرنا چاہیے۔ اور واپس آتے ہوئے ڈاواں پاؤں باہر نکالنا ہے، گھر سے مسجد، گھر سے ہو یا مسجد سے ہو، ڈاواں پاؤں نکالنا ہے۔ مسجد سے واپس آتے ہوئے سیدھا پاؤں نہیں نکالنا ہے، یہ چیزیں یاد رکھیں۔ بہرحال سورہ کوثر آج کی صورت ہے، آپ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے اللہ کے نبی یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر ایک ہے آخرت میں جو حوض کوثر ملے گا وہ، اور کئی سارے مطلب ہیں، ان میں ایک ہے خیر، بھلائی، بہت زیادہ ہم نے عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، تو چاہیے کہ آپ اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہ نسل ختم ہونے والا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ ابتر کہتے ہیں دم بریدہ، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے نام و نشان، یعنی اس کی نسل آئندہ نہیں بڑھے گی، وہیں پر نسل ختم ہو جائے گی۔ تو آپ ترجمہ کریں گے اس کا، یاد کر لیں، ان شانئک هو الابتر، یقین آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ یہ ترجمہ آپ کو کیا کریں، آپ یاد کر لیں، مطلب آپ سمجھ کر رکھ لیں، بس اتنا کافی رہے گا۔ بہرحال کل آپ حضرات کے سامنے شرائط نماز بتائے گئے، کل آپ کے سامنے الحمدللہ شرائط نماز آپ کے سامنے رکھے گئے کہ 7 شرائط ہیں۔ شرائط نماز اور ارکان نماز بھی آپ کے سامنے بتائے گئے کہ ارکان نماز کیا ہیں۔ ارکان نماز ہیں، نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، نماز کے باہر 7 ہیں شرائط، وہ بھی آپ کے سامنے بتایا گیا۔ اور نماز کے ارکان 6 ہیں، یعنی نماز شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، جو تکبیر کہتے ہیں ہم سٹارٹنگ کے اندر، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ بیچ میں اور آخر تک کہتے ہیں اسے نہیں، بلکہ اسٹارٹ پوائنٹ پر اللہ ہاتھ اٹھا کر جو اللہ اکبر بولتی، اسے آ کر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنا۔ اور دوسرا ہے قیام، یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ قیام کیا کرنا؟ سیدھا کھڑا ہونا۔ بعض افراد کیا ہوتی جھک کر کھڑے ہوتی، بعض ایسے، بعض ایسے، کیا ہوتی کھڑے ہوتی، نہیں، نماز کے اندر سیدھا کھڑا ہونا ایک دم۔ جیسے ملٹری کو آپ دیکھے ہوں گے کہیں پر، تو ملٹری کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ایک دم سیدھا سادہ، بالکل سیدھے کھڑے ہونا نماز کے اندر، بنگے نہیں ہونا۔ بعض افراد کیا ہوتے جھک جاتے اس طریقے سے، وہ بھی غلط ہے۔ بعض سیدھے پاؤں پر وزن ڈال کر ایسے کھڑے جاتی، اور ذرا جانے ڈاویں پاؤں پر وزن ڈال کر کیا کر لیتی، یوں کھڑی جاتی، یہ نہیں کھڑنا۔ اور ذرا جانے یوں کھڑ لیتی، جگہ نہیں رہتی نا، تو دونوں کے کاندھے مل رہی ہیں، ایسے ہو جاتی ہے، ایسے ہو جاتی، نہیں، بالکل سیدھا ہونا۔ ہمارا جو سینہ ہے ڈائریکٹ وہ کعبے کو سیدھا ہونا، بلکہ ہماری جو مسجد ہمیں ادا کر رہی اس کے اندر خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے کہ اس جگہ کو ہمارا کریکٹ چہرہ، سینہ، سب کچھ فیس ہونا۔ اور ایسے ہی قرات یعنی قرآن مجید کا پڑھنا، قرات کرنا یعنی قرآن مجید کا پڑھنا، اور رکوع کرنا، اچھے طریقے سے رکوع کرنا، اور ساتویں چیز ہے دونوں سجدے کرنا۔ ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چوری، چوری تو بری ہے ہی، لیکن سب سے بدترین چوری حضور نے فرمایا، صحابہ اکرام نے پوچھا تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ بدترین چوری وہ ہے کہ آدمی صحیح سے رکوع اور سجدہ ڈھنگ سے نہیں کرتا، تو یہ بدترین چوری حضور نے بتلایا ہے۔ تو اس لیے اپنے رکوع اور سجدے کو صحیح انداز سے ادا کرنا۔ اور چھٹواں ہے
تشہد کی مقدار میں قید آخرہ میں بیٹھنا. 2 رکعت کی نماز ہے تو 4 رکعت، یہ دوسری پہلا جو قاعدہ ہے وہی کیا ہو جائے گا، قید آخرہ ہوتا. اگر 3 رکعت کی نماز ہے تو دوسرا قاعدہ، اور 4 رکعت کی نماز ہے تو بھی اس میں دوسرا قاعدہ. تو ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں، کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے یاد رکھنا ہے. یاد رکھ کر کیا کریں، رمضان المبارک میں یہ کام میں لانے کی کوشش کریں. بہرحال ایک بات یہ بتا دیتا ہوں کہ عام طور پر ہمارا الحمدللہ معمول ہے کہ جمعرات کے دن سے درود شریف الحمدللہ پڑھا جاتا ہے. تو جمعرات کے دن کیا کریں، آپ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں. آپ ابھی سے لے کر صبح مغرب تک آپ درود پڑھیں، اور کتنا درود پڑھیں انشاءاللہ آخر یہاں پر کیا کریں بتلا دیں. اب سے جو ہمارا رمضان کورس ہے یہ مغرب کے بعد ہوگا انشاءاللہ. رمضان کورس اس کے بعد کیا ہو جائے گا انشاءاللہ، مغرب کے بعد رمضان کورس کا سبق چلے گا. یہ بات اچھے سے یاد رکھ لیں. ایک بات. دوسری بات، جمعرات کے دن جمعرات سے درود پڑھتے ہیں، اور جمعہ کے دن ہمیں آ کر الحمدللہ کیا کرتے ہیں، البرکات المکیہ کتاب ہے جس میں درود شریف پڑھتے ہیں. الحمدللہ درود شریف پڑھا جائے گا، درود شریف کی مجلس کو ختم نہیں کیا جائے گا. یہ بات اچھے سے یاد رکھیے. درود شریف ضرور پڑھیں گے، چھوڑیں گے نہیں. آپ کل تک انشاءاللہ جب جتنا بھی ہو سکے آپ کیا کرو، درود شریف تمام کے تمام پڑھو. جتنا ہو سکتا ہے آپ کو پڑھ کر کیا کرو، بھیجنے کی کوشش کریں. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے جڑنے کو جمنے کو قبول عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب